الحمد لله الذي فضل سيدنا ونبينا ومولانا محمدا على العالمين جميعا وقامه يوم القيامة للمتقين المتلبسين التقوين العالمين شفيعا وصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوبه ومرضيه لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الحديث الحق القيم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. معزز سامعین کرام، آئیے سب سے پہلے دستور اہل سنت و جماعت کے مطابق بارگاہ رسالت کے جانب لو لگا کر گنبد خضرانی آرام فرمانے والے آقا شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب پاک احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے باواز بلند ہدیہ درود نچھاور کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہی لامکان کے مکی ہوئے، وہی لامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہی لامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. یہ نبی ہیں جن کے نہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. عزیزوں اور دوستوں، خطبہ مسموعہ کے بعد قرآن مجید اور فرقان حمید کی جو آیت کریمہ کا جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے معراج مصطفیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے خاص بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف اور وہاں اپنی خاص نشانیاں دکھلائی. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بیان فرمایا، ذکر فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج مصطفیٰ کو بعد میں بیان فرمایا. پہلے اپنی پاکیزگی بیان فرمائی، پہلے اپنی کبریائی بیان فرمائی کہ سبحان الذی، سفر کروانے والا، سیر کروانے والا وہ رب کائنات ہے. اگر کون فرما دے تو ساری کائنات وجود میں آ جائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اسی کی شان ہے. اگر وہ تھوڑے لمحہ میں اتنا لمبا سفر، عجائب نشانیاں اگر اپنے بندہ خاص کو دکھلائے اور تھوڑے لمحہ میں واپس بھی لے آئے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کا ذکر فرمایا، اس سے پہلے اپنی پاکیزگی بیان فرمائی. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے. وہ جانتا ہے اور جانتا رہے گا اور جانتا تھا کہ میرے بندوں میں کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوں گے جو میرے محبوب کی معراج کا انکار کریں گے کہ اتنے تھوڑے لمحہ میں اتنا لمبا سفر ناممکن و محال ہے.
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنی پاکیزگی بیان فرمائی کہ لے جانے والا ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مالک ہے، اگر چاہے تو وہ یہ اتنا لمبا سفر تھوڑے لمحہ میں کروا سکتا۔ اور دوسری وجہ، دوسرا منشا خدا کا یہ تھا اپنی پاکیزگی بیان فرمانے کا، گویا منشاء خداوندی یہی ہے، اے محبوب جہاں تیرا ذکر ہو وہاں میرا بھی ذکر ہو، جہاں تیری تعریف ہو وہاں میری بھی تعریف ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اذان میں اللہ کے ذکر کے ساتھ مصطفیٰ کا بھی ذکر موجود ہے، خطبے میں بھی اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر بھی ہے۔ ہر جگہ پر اللہ کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا نام اور مصطفیٰ کا ذکر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو عزیزوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ میں آپ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کچھ وجوہات، کچھ حکمتیں، کچھ راز کی باتیں آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو معراج کیوں عطا فرمائی، کیا وجہ تھی، اس میں کیسی کیسی پوشیدہ حکمتیں تھی، کیسے چھپے ہوئے راز تھے، کچھ باتیں آپ گزشتہ جمعہ میں سماعت فرما چکے ہیں۔ تو 27ویں رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حکم دیا، جبرائیل امین نے عرض کی الہ العالمین کیا تیرا حکم ہے؟ خدا کی طرف سے حکم ہوا جبرائیل 70,000 فرشتوں کی فوج لے لو، اپنے ہاتھ میں جھنڈا لے لو، میکائیل کو بھی ہدایت کا جھنڈا دے دو اور فرشتوں کی فوج لے کر کے میرے محبوب کے دربار میں چلے جاؤ، میرے محبوب کے دربار میں چلے جاؤ۔ میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام بھی میرے محبوب کے استقبال کے لیے بھیج رہا ہوں۔ جبرائیل امین جب خدا کا یہ پیغام، خدا کا یہ حکم سنتے ہیں فوراً تیار ہو جاتے ہیں، فرشتوں کی جماعت لے کر کے جبرائیل و میکائیل بارگاہ مصطفیٰ کی طرف جانے لگے۔ خدا کی طرف سے حکم ہوا جبرائیل جا تو رہے ہو، جنت میں سے ایک تیز رفتار براق بھی ساتھ میں لے جاؤ، میرا محبوب اس براق پر سوار ہو کر کے سفر فرمائے گا، میرا محبوب اس تیز رفتار براق اور جانور اور سواری پر سوار ہو کر کے سیر فرمائے گا۔ جبرائیل امین جنت میں سے ایک تیز رفتار براق اپنے ساتھ لے کر کے بارگاہ مصطفیٰ کی طرف جانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا جبرائیل جا تو رہے ہو لیکن آج میرے محبوب کے دربار میں جا رہے ہو، آج میرا محبوب ناز میں ہے، اس لیے تمہیں بھی جانا پڑے گا انداز میں۔ آج میرا محبوب بڑے ناز میں ہے، کیونکہ پہلے میرا محبوب جب بھی آرام کے لیے سوتا تھا تو اپنے کاشانہ نبوت پہ سوتا تھا، آج اپنے کاشانہ نبوت کو چھوڑ کر کے وہ اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہا ہے۔ اس میں بڑا ناز ہے، اس میں بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ آج اپنا کاشانہ نبوت چھوڑ کر کے اپنی چچی زاد بہن کے یہاں آرام کر رہا ہے، اس میں بھی بہت پوشیدہ حکمتیں ہیں۔ اور پہلے تو میرا محبوب سوتا ہی نہیں تھا بلکہ راتوں کو میری یاد میں کھڑا ہو کر کے میری بندگی کیا کرتا تھا، میری عبادت کیا کرتا تھا، لیکن آج میرا محبوب معراج کی رات ہے، میں عرش پر بلانے والا ہوں، مہمان بلانے والا ہوں، تو اس لیے آج وہ اپنی چچی زاد بہن کے یہاں اپنی مزمل و مدثر والی چادر اوڑھ کر کے آرام کر رہا ہے۔ عزیزوں اور دوستوں، ہم میں سے بھی جب بھی کوئی انسان سوتا ہے اور چادر اوڑھتا ہے تو اپنے پاؤں کو چادر کے نیچے دبا لیتا ہے، لیکن آج ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات میں جب ام ہانی کے مکان پر آرام کر رہے ہیں، چادر جسم مبارکہ پر ڈالی ہوئی ہے لیکن قدم باہر رکھے ہوئے ہیں، اس میں بھی بڑی پوشیدہ حکمتیں ہیں، اس میں بھی بڑے راز چھپے ہوئے ہیں۔ ہمارے آقا کو علم تھا، میرا نبی جانتا تھا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام باخبر تھے کہ آج اللہ تبارک و تعالی جبرائیل امین کے ذریعہ مجھے عرش پر مہمان بلانے والا ہے، جبرائیل مجھے لینے کے لیے آنے والے ہیں۔
اور خدا کی طرف سے جبرائیل کو حکم ہوگا کہ میرے محبوب کے قدم کا بوسہ لے لے، اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قدم مبارکہ کو چادر مبارکہ سے باہر رکھا ہوا تھا، اس پر چادر نہیں ڈالی ہوئی تھی، کھلا رکھا ہوا تھا تاکہ جبرائیل امین آئے میرے قدموں کا بوسہ لے۔ اس لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزمل والی چادر سے اپنے قدم مبارکہ کو باہر رکھا تھا۔ المختصر یہ جبرائیل امین جب ہمارے آقا کو پیغام دینے کے لیے، بلانے کے لیے فرشتوں کی فوج لے کر کے جب تشریف لائے، خدا کی طرف سے حکم ہوا جبرائیل آج دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹانا ہے، آج آواز بھی نہیں دینا ہے، آج ہاتھ پکڑ کر کے بھی بیدار نہیں کرنا ہے۔ جبرائیل نے عرض کی کہ مولا تیرے محبوب کا معاملہ ہے، تیرے محبوب کا دربار ہے، تو ہی مجھے بتا کہ میں کون سا طریقہ اختیار کروں۔ عزیزوں اور دوستو، جبرائیل امین جو فرشتوں کا سردار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں عرض کرتا ہے کہ مولا میں کون سا انداز اختیار کروں۔ خدا کی طرف سے آواز آئی، جبرائیل اگرچہ تو فرشتوں کا سردار ہے، اگرچہ تو فرشتوں میں سب سے بڑا ہے، لیکن آج میرے محبوب کے دربار میں تو جو جا رہا ہے اپنے آپ کو بالکل چھوٹا بنا کر کے جانا ہے، بالکل چھوٹا بنا کر کے جانا ہے، نہ تو دروازے سے جانا ہے، نہ تو دروازے کو کھٹکھٹانا ہے، بلکہ میرے محبوب جو اپنی چچی ذات بہن ام ہانی کے مکان میں آرام فرما ہے، اس کی چھت میں چھوٹا سا سوراخ بنا کر کے اس چھوٹے سے سوراخ میں سے تجھے داخل ہونا ہے، تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ یہ محبوب خدا کا کاشانہ ہے، یہ رسول کا دربار ہے، یہاں اپنے آپ کو بڑا نہ دکھاؤ، اپنے آپ کو بڑا نہ دکھاؤ۔ جبرائیل بھی جب دربار مصطفیٰ میں آتے ہیں تو اپنے آپ کو بالکل چھوٹا بنا کر کے حاضر ہوتے ہیں۔ المختصر یہ جبرائیل امین کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمائی تھی تو آپ کا سارا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے بنایا۔ جبرائیل کا سر مبارکہ نور، سینہ نور کا، قدم نور کا، ہاتھ نور کا، اور لیکن جبرائیل امین کے ہونٹ کافور کے بنائے گئے۔ جبرائیل نے خدا کے دربار میں عرض کی کہ مولا میرا سارا وجود، میرے سارے اعضاء تو نے نور سے پیدا فرمائے، لیکن اے پروردگار عالم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے ہونٹوں کو تو نے کافور سے کیوں پیدا فرمایا۔ خدا کے دربار سے آواز آئی کہ اے جبرائیل وقت آئے گا تو تجھے بتا دیا جائے گا کہ میں نے تیرے ہونٹوں کو کافور سے کیوں بنایا ہے، اور کافور کی یہ تاثیر ہوتی ہے کہ وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، وہ ٹھنڈک دیتا ہے، تو وقت آئے گا تو تجھے پتا چل جائے گا کہ میں نے تیرے ہونٹوں کو، تیرے لبوں کو کس لیے کافور سے پیدا کیا ہے۔ جبرائیل امین جب بارگاہ مصطفیٰ میں نازل ہوئے، دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خدا کا محبوب مزمل والی چادر اوڑے ہوئے اپنے قدم مبارکہ کو چادر سے باہر رکھے ہوئے آرام فرما رہا ہے۔ خدا کے دربار میں جبرائیل نے عرض کی، یا اے مولا، اے پروردگار عالم تیرے محبوب کو بیدار کیسے کروں، کیونکہ آواز پر بھی تو نے پابندی لگائی ہے، ہاتھ لگانے پر بھی تو نے پابندی لگائی ہے، اب تیرے محبوب کو میں بیدار کروں تو کیسے کروں؟ ایک طرف تیرا حکم ہے کہ محبوب کو جلدی لے آؤ، ایک طرف تیرا حکم ہے کہ بے ادبی بھی نہ ہونے پائے، اے مولا تو ہی بتا۔ خدا کی طرف سے حکم ہوا جبرائیل اپنے گھٹنوں کو زمین پر لگا دے، اور جس طرح ایک بندہ نماز کی حالت میں میرے دربار میں سجدہ کرتا ہے، اس طرح تو اپنے گھٹنوں کو زمین پر لگا کر کے میرے محبوب کے قدموں کا بوسہ لے، ایک قدم کا نہیں بلکہ دونوں قدم کا بوسہ لے لے۔ میں نے تیرے ہونٹوں کو جو کافور سے بنایا تھا، اور کافور میں جو ٹھنڈک ہوتی ہے وہ اسی لیے میں نے تیرے ہونٹوں کو کافور سے بنایا تھا کہ تو میرے محبوب کے قدم کا بوسہ لے گا، میرے محبوب کی قدم کا جب تو بوسہ لے گا تو تیرے کافوری ہونٹوں کی ٹھنڈک میرے محبوب کے دماغ تک پہنچے گی، تو میرا محبوب، میرا رسول اپنی آنکھوں کو کھولے گا۔ جبرائیل امین، عزیزوں اور دوستوں عالم تصور میں غور کرو، سوچو کہ جبرائیل امین فرشتوں کا سردار ہے،
ہمارے آقا امام الانبیاء ہے، نبیوں کے سردار و امام ہے، فرشتوں کا سردار، نبیوں کے امام کے قدموں میں جب جھکا ہوا ہوگا اور نبی کے قدموں کا بوسہ لے رہا ہوگا تو وہ منظر کیسا ہوگا، وہ منظر کیسا سہانا منظر ہوگا۔ المختصر، ہمارے آقا نے اپنی ما زاغ البصر والی آنکھوں کو کھولا، جبرائیل سے پوچھا جبرائیل کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں خدا کی طرف سے پیغام لینے کے لیے آیا ہوں، آج کوئی وحی لے کر کے نہیں آیا، آج کوئی کلام ربانی لے کر کے نہیں آیا، بلکہ آج ایک مصطلح لے کر کے آیا ہوں، آج ایک خوشخبری لے کر کے آیا ہوں۔ وہ خوشخبری یہ ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ آپ تیار ہو جائے، میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ عرش پر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہمان بلایا ہے، میں مہمان بنا کر کے خدا کے دربار میں لے جانے کے لیے آپ کا ایک خادم و غلام بن کر کے آپ کے دربار میں آیا ہوں۔ جنتی براق بھی دربار پر دروازے پر کھڑا ہے، یا رسول اللہ آپ فوراً تیار ہو جائیں۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے غسل فرمایا، اور غسل بھی جبرائیل امین نے کوثر کا پانی اور آب زمزم کو ملا کر کے ہمارے آقا کو غسل کے لیے وہ پانی پیش کیا گیا۔ جب ہمارے آقا غسل سے فارغ ہوئے اور ہمارے نبی نے جو غسل مبارکہ فرمایا تھا اس کا پانی جبرائیل امین نے دشت کے اندر جمع کر لیا تھا، خدا کے دربار میں عرض کی۔ جبرائیل نے سوچا کہ اس پانی کو، اس غسالہ کو، غسل کے کیے ہوئے پانی کو میں کہاں پر ڈالوں؟ جبل ابو قبیس پر ڈالوں، جبل نور پر ڈالوں، جبل احد پر ڈالوں، کوہ طور پر ڈالوں، یا کسی اور پہاڑ پر ڈال دوں؟ جبرائیل نے خدا کے دربار میں عرض کی، مولا تیرے محبوب کا معاملہ ہے، تیرے محبوب نے جس پانی سے غسل کیا ہے اس پانی کو ایک کشت کے اندر جمع کر لیا گیا ہے، اب تیرا کیا حکم ہے کہ اس پانی کو میں کون سے پہاڑ پر ڈالوں، کون سی مقدس جگہ پر ڈالوں؟ خدا کی طرف سے حکم ہوا، جبرائیل نہ تو میرے محبوب کا غسالہ، میرے محبوب کے غسل کا پانی نہ تو جبل نور پر ڈالا جائے، نہ جبل احد پر، نہ طور پر، نہ کسی اور جگہ پر، بلکہ اس پانی کو جنت میں لے آؤ اور جنت میں حوروں کے درمیان اعلان کر دو، اے حورو آؤ اپنے چہرے کو اس پانی سے صاف کر لو، دھو لو تو تمہارے حسن میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ تو عزیز اور دوستو، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کی رات میں سینہ شق کیا گیا، شق کچھ صدر ہوا، آپ کا سینہ چاک کیا گیا، دل مبارکہ سینہ میں سے، جسم میں سے باہر بھی نکالا گیا، اور کوثر آب زمزم سے اسے دھویا گیا، اسے غسل دیا گیا۔ آب زمزم سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، آقا کے قلب مبارکہ کو، دل مبارکہ کو صاف کیا گیا۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ آب زمزم کا پانی کوثر کے پانی سے بھی بہتر ہے۔ اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ قلب مصطفیٰ سے اسے نسبت ہو گئی ہے، اور آب زمزم کی خوبیوں کے بارے میں علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈالے گا تو وہ تمام بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ اور آب زمزم میں خدا نے یہ بھی خوبی رکھی ہے کہ وہ پیٹ کی تمام بیماریوں میں شفا دیتا ہے، تندرستی دیتا ہے، وہ ایک دوائی کے طور پر کام آتا ہے۔ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارکہ سے نسبت کی وجہ ہے کہ آب زمزم کو یہ فضیلت حاصل ہو گئی۔ مختصر یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں براق پیش کیا گیا۔ جب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام براق کے قریب تشریف لے گئے تو براق کے چہرے پر اپنا دست مبارکہ پھیرا، اور براق کے معنی ہوتا ہے بجلی۔ براق بجلی، جو آج ہم بجلی کو استعمال کرتے ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ باریک سے باریک بجلی کے تار کو ہاتھ لگا سکے، کیونکہ جان جانے کا خطرہ ہے۔ لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کو دیکھو، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت کو دیکھو کہ براق کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیر رہے ہیں، دست مبارکہ پھیر رہے ہیں۔ جب براق کے چہرے پر ہمارے نبی نے اپنا دست مبارکہ لگایا ہے تو براق کے
جسم سے پسینہ نمودار ہوا، وہ پسینہ کے قطرات زمین پر جب گرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جس جگہ پر برق کے پسینہ کے قطرات گرے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر سے زرد گلاب کو پیدا فرمایا، زرد یعنی پیلے گلاب کا پودا پیدا فرمایا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر تم پیلے گلاب کو سونگھو تو یقین کرو کہ اس گلاب میں، اس پیلے گلاب میں، اس زرد گلاب میں جو خوشبو ہے وہ معراج کی رات میں جو براق تھا اس براق کے پسینہ کے قطرات کی خوشبو۔ جبرائیل امین نے جب یہ معاملہ دیکھا تو جبرائیل کے چہرے پر بھی پسینہ کے قطرات نمودار ہوئے۔ اس پسینے کے قطرات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفید گلاب پیدا فرمایا۔ سفید گلاب میں جو خوشبو ہے وہ جبرائیل کے پسینے کی خوشبو ہے، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مبارکہ سے بھی معراج کی رات میں پسینہ کے آثار نمودار ہوئے۔ اس سے جو قطرات گرے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گلاب کا پودا پیدا فرمایا، اور اس سے سرخ گلاب پیدا فرمایا، لال گلاب پیدا فرمایا۔ اس لیے اگر تم لال گلاب کو سونگھو تو پہلے تو نبی کی ذات پر درود کا تحفہ پیش کرو، اور اس کے بعد اپنے دل میں خیال کرو کہ اس سرخ گلاب میں، اس لال گلاب میں جو خوشبو ہے وہ پسینہ مصطفیٰ کی خوشبو ہے۔ المختصر یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس براق پر سوار ہونے کا ارادہ فرماتے ہیں، جبرائیل امین دیکھ رہے ہیں کہ نبی کی آنکھوں سے جھما جھم آنسوؤں کی برسات برسنے لگتی۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج آپ کو ساری کائنات کا بادشاہ بنایا جا رہا ہے، آج آپ کو ساری کائنات کا دلہا بنایا جا رہا ہے۔ آج سے پہلے نہ کسی کو ایسی عزت ملی ہے، نہ آپ کے بعد ایسی کسی کو عزت ملنے والی ہے۔ یا رسول اللہ، اتنی عزت، اتنی عظمت، اتنی بادشاہت، اتنی شان و شوکت کے وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جبرائیل، میرا پروردگار مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ اے محبوب، رونے کی وجہ کیا ہے؟ میں نے اپنے مولا کے دربار میں رونے کی وجہ بیان کی کہ مولا، میری آنکھوں میں آنسو اس لیے بہ رہے ہیں کہ آج تو فرشتوں کی جماعت کے ساتھ عرش کا مجھے دلہا بنا رہا ہے، مہمان بلا رہا ہے، لیکن مجھے امت یاد آ رہی ہے، گنہگار امت یاد آ رہی ہے۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، میری امت قبروں سے جب اٹھے گی تو وہ کیسے اس سفر کو پار کر سکے گی؟ خدا کے دربار سے آواز آئی، محبوب، باقی امتیں اپنی قبروں سے پیدل چل کر کے میدان محشر میں آئے گی، لیکن یہ اے محبوب، تمہاری امت کے لیے جنت کی سواری بھیج دی جائے گی۔ یہ ہمارے آقا کا صدقہ ہے کہ نسبت بڑی چیز ہے۔ خدا نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ میرے محبوب کی امت ساری امتوں میں افضل و اعلیٰ ہے، بہترین امت ہے۔ مختصر یہ کہ وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے۔ جبرائیل امین پہلے قبر مصطفیٰ پر لے گئے، کیونکہ جبرائیل بھی جانتے تھے کہ کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہونے والے ہیں جو قبر پر جانے کو شرک بتائیں گے، منع کریں گے، روکیں گے۔ تو امام الانبیاء کو ایک نبی کی قبر پر، حضرت موسیٰ کی قبر پر سب سے پہلے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات میں جبرائیل امین لے گئے۔ ہمارے نبی نے دیکھا کہ موسیٰ جس طرح ایک بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اس طرح حضرت موسیٰ اپنی قبر میں صلاۃ پڑھ رہے ہیں، یعنی نبی کا استقبال میں درود و سلام کے تحفے پیش کر رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ جبرائیل امین نے لوگوں کو بتا دیا کہ قبروں پر جانا یہ امام الانبیاء کی سنت۔ پھر آگے سفر ہوا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہاں سے تھوڑا آگے سفر ہوا، سیر ہوئی، تو ہمارے نبی نے کستوری اور عنبر جیسی خوشبو کو محسوس کیا۔ جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل، یہ خوشبو کیسی ہے؟ یہ عنبر و کستوری کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
آپ حضرت آسیہ کی قبر کے قریب سے گزر رہے ہیں، حضرت آسیہ کی قبر سے عنبر و کستوری کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔ یہ حضرت آسیہ کون ہے؟ یہ فرعون کی بیوی ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید و قتل کرنے سے بچایا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو یہ انعام کے طور پر یہ کرم فرمایا کہ آج بھی حضرت آسیہ کی قبر پر سے عنبر و کستوری کی خوشبو نکل رہی ہے۔ وہاں سے سفر آگے شروع ہوا، بیت المقدس تک یہ براق پہنچا۔ سارے کے سارے انبیاء کرام ہمارے نبی کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ امام آئے اور نماز جماعت کھڑی ہو۔ پہلے ابھی تک نماز فرض نہیں ہوئی، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مصلی امامت پر کھڑا کر دیا گیا۔ جبرائیل امین نے اذان کہی، جب اللہ اکبر جبرائیل نے پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا، جبرائیل امین رک گئے کہ مولا اب میں آگے کون سے کلمات پڑھوں، کیونکہ یہاں تو 313 انبیاء کرام موجود ہیں، میں اذان میں کس نبی کا نام لوں؟ کیا تیرے خلیل کا نام لوں، تیرے کلیم کا نام لوں، کیا تیرے روح اللہ کا نام لوں، آدم صفی اللہ کا نام لوں، یا نوح کا نام لوں؟ خدا کے دربار سے آواز آئی، اے جبرائیل تو دیکھتا نہیں ہے کہ ان سارے نبیوں کو نبوت جس کے صدقے میں ملی ہے، میری تعریف کے بعد، میری توحید کے بعد اسی پیغمبر کا نام لے لے۔ تو جبرائیل امین نے اذان میں پڑھا، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مختصر آگے بڑھتے ہوئے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مصلی امامت پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سارے کے سارے انبیاء کرام مقتدی بنتے ہیں۔ وہ مقتدی کون تھے؟ جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہی دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اپنی اپنی قبروں میں تشریف لے جا چکے ہیں۔ آج لوگ جو کہتے ہیں نبیوں کی ذات پر جو اعتراض کرتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی ہو یا پیغمبر ہو یا رسول ہو یا عام آدمی ہو، جب مر جاتا ہے قبر میں چلا جاتا ہے تو وہ مر کر کے مٹی کے اندر مل جاتا ہے۔ وہ ذرا سوچے کہ دیگر انبیاء کرام، ہمارے نبی سے پہلے والے انبیاء کرام معراج کی رات میں بیت المقدس میں ہمارے آقا کے پیچھے مقتدی بن رہے ہیں، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سارے کے سارے انبیاء کرام کی امامت فرما رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہی امام الانبیاء ہے، یہی نبیوں کے سردار ہے۔ اور مسجد اقصی کو بھی یہ فیض ملا ہے، مسجد اقصی کو بھی یہ بدلہ ملا ہے۔ ہمارے نبی نے معراج کی رات میں جو وہاں امامت فرمائی تو مسجد اقصی کی فضیلت بھی بڑھ گئی۔ پہلے مسجد اقصی میں اگر کوئی نماز پڑھتا تھا تو اسے ایک نماز کا ثواب ملتا تھا، لیکن جب ہمارے نبی نے نبیوں کی امامت فرمائی اس کے بعد آج بھی اگر کوئی مسجد اقصی کے اندر نماز ادا کرے گا تو اسے 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یہ ہمارے نبی کی امامت کا بدلہ ہے، یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا فیض ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت موسیٰ پہلے قبر میں تھے اور یہاں پر ہمارے آقا کی ابتدا میں نماز بھی ادا کر رہے ہیں، اور ہمارے آقا بعد میں تشریف لائے، مقتدی پہلے آتے ہیں، امام بعد میں آتا ہے۔ تعجب ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی تیز رفتاری ہمارے نبی کی تیز رفتاری سے زیادہ ہو گئی کہ حضرت موسیٰ کو ہمارے نبی نے سفر میں قبر میں بھی دیکھا۔ جب مسجد اقصی میں پہنچے تو مسجد اقصی میں بھی حضرت موسیٰ نبیوں کی صف میں مقتدی بن کر کے کھڑے ہیں۔ وہاں سے جب سفر ہوا تو چوتھے آسمان پر حضرت موسیٰ ہمارے آقا کے پہلے رونق افروز ہو گئے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تشریف لے جا رہے تھے، جس سواری پر سوار تھے، اس کا نام تھا براق، اور اس براق کی تیز رفتاری کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ جہاں براق کی نگاہ پہنچتی تھی وہاں وہ اپنا قدم رکھتا تھا۔ کتنی تیز رفتاری سواری ہوگی، لیکن نبوت کی تیز رفتاری کے سامنے دنیا اور جنت کی کوئی سواری پہنچ نہیں سکتی، کیونکہ حضرت موسیٰ جو تشریف لے جا رہے تھے، وہ تیز رفتاری جو اختیار کر رہے تھے، وہ اپنی نبوت کی طاقت سے جا رہے تھے۔ ہمارے نبی براق کی رفتار پر تشریف لے کر کے جا رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ براق کی تیز رفتاری نبوت کی تیز رفتاری کے سامنے ہے، اس لیے حضرت موسیٰ اپنی نبوت کی تیز رفتاری سے پہلے پہنچ گئے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ایک ڈیوٹی بھی تھی، ذمہ داری بھی تھی
کہ جب میرے محبوب کی سواری تمہاری قبر پر سے گزرے، قبر میں بھی استقبال کرنا ہے، مسجد اقصی میں پہنچے، نبی کی ابتدا میں تمہیں نماز بھی پڑھنا ہے، چوتھے آسمان پر میرا محبوب جلوہ گر ہو، وہاں بھی تمہیں استقبال کرنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ اپنی ذمہ داری نبھا رہے تھے، ہمارے آقا تو سیر فرما رہے تھے، ہمارے آقا تو سارے کائنات کے سارے عالم کی سیر فرمانے کے لیے نکلے تھے۔ تو جو سیر کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ اپنی مرضی سے چلتا ہے، اور جو ذمہ داری نبھاتا ہے وہ مولا کی مرضی سے چلتا ہے۔ المختصر یہ ہمارے آقا ساتوں آسمانوں کی سیر فرمائی۔ پہلے آسمان پر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچے، آدم صفی اللہ سے ملاقات ہوئی، حضرت آدم کو دیکھا کہ ایک دو دروازے ہیں، حضرت آدم اپنے سیدھے طرف والے دروازے کو دیکھتے ہیں تو آپ مسکراتے ہیں، بائیں طرف والے دروازے کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ رونے لگتے ہیں۔ جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل یہ بزرگ کون؟ جبرائیل نے بتایا کہ یہ آدم صفی اللہ ہے، یہ ادھر دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، وجہ کیا؟ تو جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدم صفی اللہ ہے، اس کی دائنی طرف یعنی سیدھی طرف جنتی اس کی اولاد ہے، وہ جنتیوں کو دیکھ کر کے مسکراتے ہیں، اور الٹی طرف دوزخی اولاد ہے، دوزخی اولاد کو دیکھ کر کے وہ مغموم ہو جاتے ہیں اور روتے ہیں۔ اس لیے عزیزوں اور دوستو، تم بھی اولاد آدم ہو، اپنے باپ کو غمگین کرنے کی کوشش نہ کرو، اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہانے کی کوشش نہ کرو، ایسے کام کرو جو خدا اور اس کے رسول کو راضی کرے، تاکہ ہمارے باپ حضرت آدم کے چہرے پر مسکراہٹ۔ المختصر یہ ہمارے آقا وہاں سے آگے تشریف لے گئے، کئی عجائب چیزوں کا مشاہدہ فرماتے فرماتے ہمارے نبی نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا، کچھ گنہگاروں کو دیکھا جو دنیا میں گناہوں کی زندگی میں ملوث تھے، ایسے لوگوں کو دیکھا۔ ان میں سے ایک شخص کو ہمارے نبی نے دیکھا کہ جن کے سروں کو کچلا جا رہا ہے۔ جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے تھے۔ سستی کرنے کا یہ عذاب ہے، تو سیرے سے نماز ترک کر دینے کا عذاب کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس لیے اگر عذاب الہی سے، عذاب آخرت سے بچنا ہے تو نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کو باجماعت ادا کیا کرو۔ زندگی چند روزہ کی زندگی ہے، ایک نہ ایک دن ہمیں بھی مرنے کے بعد حساب و کتاب دینا ہے، ہمیں بھی سوال و جواب سے گزرنا ہے۔ ہمارے آقا جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے، جبرائیل امین رک گئے۔ جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ آگے نہیں بڑھ سکتا، ایک بال کے برابر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے ایک بات بتائیے، ایک مرتبہ میں جب آپ کے دربار میں پیغام لے کر کے خدا کا وہی لے کر کے خدا کا حکم لے کر کے حاضر ہوا تھا، آپ یار غار سیدنا صدیق اکبر سے بیان فرما رہے تھے، اے ابو بکر تو میرا جان نشین ہے، اے ابو بکر تو میرا راز نشین ہے، میری رازوں کی بات کو جاننے والا ہے، یار غار بھی ہے، صاحب مزار بھی ہے، لیکن اے ابو بکر میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ ہمارے نبی کس سے فرما رہے ہیں؟ جو دن و رات نبی کے آستانے پر زندگی گزار رہا ہے، جو سفر کا بھی ساتھی ہے، جو حجر کا بھی ساتھی ہے، جو غار کا بھی ساتھی ہے، جو مزار کا بھی ساتھی ہے، اس سے میرے آقا فرما رہے ہیں، ابو بکر تو میری حقیقت کو نہیں جانتا۔ آج کے گستاخ دیوبندی اور وہابی کیسے نبی کی حقیقت کو پہچان گئے کہ نبی معاذ اللہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ایسے کمینوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ جبرائیل نے سدرۃ المنتہا پر بارگاہ مصطفیٰ میں پوچھا، یا رسول اللہ
یہاں نہ تو کوئی ہے، میں ہوں اور آپ ہے، آپ ذرا مجھے اپنی حقیقت بتائیے، آپ اپنی حقیقت مجھے سمجھائیے۔ تو میرے آقا نے جبرائیل سے فرمایا جبرائیل تو میری حقیقت کو نہیں دیکھ سکتا، اے جبرائیل تو میری حقیقت کو نہیں جان سکتا، جب ابو بکر نہیں جان سکے تو کیسے جان سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اے جبرائیل ذرا تو اپنی حقیقت بتا، پہلے تو اپنی حقیقت مجھے بتا کہ تیری حقیقت کیا ہے۔ تو جبرائیل کو خدا نے 600 پر عطا فرمائے، 600 پر میں سے اگر وہ ایک پر اپنا کھولتا ہے تو ساتوں زمین و آسمان کو ڈھانپ لیتا ہے، ساتوں آسمان و زمین کی چیزوں کو اپنے پر پر لے لیتا ہے، پر کے نیچے لے لیتا ہے۔ جب میرے آقا نے فرمایا جبرائیل تو اپنی حقیقت بتا، تو سدرۃ المنتہا پر جبرائیل امین نے اپنے 600 کے 600 پروں کو جب پھیلایا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے ہیں اور جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری حقیقت یہ ہے، لیکن جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب میں ایک پر پھیلاتا ہوں تو ساری چیزوں کو اپنے پروں کے نیچے رکھ لیتا ہوں، آج میں نے 600 پروں کو پھیلایا لیکن آپ میری پروں کے نیچے نہیں آئے۔ تو میرے آقا نے فرمایا جبرائیل یہ تو میری حقیقت ہے، یہ تو میری حقیقت ہے۔ اور جبرائیل سے میرے آقا نے سدرۃ المنتہا پر فرمایا جبرائیل میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، اگر تو اس کی جھلک دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ، اب میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جانتا۔ تو عزیزوں اور دوستو، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اتنے قریب ہوئے کہ قریب ہونے والا اور قریب بلانے والا ہی جانے، اور دونوں کے درمیان محبوب و محب کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ گفتگو سننے والا اور سنانے والا ہی جانے، کیونکہ کوہ طور پر جب موسیٰ سے خدا نے ہم کلامی فرمائی تھی تو 21 میل تک سارے فرشتوں کو بھی ہٹا دیا گیا تھا، سارے جانوروں کو بھی دور کر دیا گیا تھا۔ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ جب خدا نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا ساری مخلوق کو 21 میل دور ہونے کا حکم دے دیا تھا اور کرامن کاتبین کو بھی ہٹا دیا گیا تاکہ خدا اور کلیم کے درمیان جو گفتگو ہو اسے دوسرا کوئی نہ جان سکے۔ آج تو محبوب کا معاملہ ہے، آج محب و محبوب کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ گفتگو سنانے والا اور سننے والا ہی جانے کہ خدا کو کیسا پایا، یہ تو دیکھنے والا اور دکھانے والا ہی جانے۔ لیکن علماء کرام نے بیان کیا ہے، لکھا ہے کہ جب خدا کے دربار میں ہمارے اور تمہارے آقا مہمان بن کر کے معراج کی رات میں پہنچے تو خدا نے محبوب سے پوچھا، محبوب ایک دوست دوسرے دوست سے جب ملاقات کرتا ہے تو کچھ تحفہ پیش کرتا ہے، تو میرے لیے کیا تحفہ لایا ہے؟ تو میرے آقا نے عرض کی پروردگار میں ایک ایسا تیرے دربار میں تحفہ لے کر کے آیا ہوں جو تیرے دربار میں نہیں، جو تیرے دربار میں وہ تحفہ نہیں ہے، ایک ایسی چیز لے کر کے آیا ہوں جو تیرے دربار میں نہیں ہے۔ خدا نے فرمایا محبوب میں تو ساری چیزوں پر قادر ہوں اور تو کہہ رہا ہے کہ تیرے دربار میں ایسا تحفہ لے کر کے آیا ہوں جو تیرے دربار میں اس تحفے کی کمی ہے۔ تو میرے آقا نے عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے پروردگار میں اپنے قول، اپنے جسم سے، اپنے فعل سے کی ہوئی بندگی کا تحفہ تیرے دربار میں لایا ہوں۔ تو معبود ہے، کسی کی بندگی کرتا نہیں ہے، میں بندہ ہوں جو تیری بندگی کر کے تیرے دربار میں بندگی کا تحفہ لایا ہوں۔ خدا نے جب یہ تحفہ کا بات سنی تو اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی، اے محبوب تیری ذات پر، تجھ پر میری طرف سے سلامتی ہو، میری طرف سے سلام ہو۔ آج لوگ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے کو شرک کہتے ہیں، نبی کی ذات پر سلام کا تحفہ پڑھنے کو منع کرتے ہیں۔ معراج کی رات میں خدا نے نبی کی ذات پر جو سلام بھیجا ہے ہر ایک نمازی کے لیے واجب قرار دے دیا گیا کہ جب تک نماز میں التحیات تشہد نہیں پڑھو گے تمہاری نماز مکمل نہیں ہوگی، نبی کی ذات پر سلام نہیں بھیجو گے تمہاری نماز تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ وہاں بھی ہمارے نبی کو امت کا خیال آیا، عرض کی کہ مولا صرف مجھ پر تیری سلامتی اور سلام نہ ہو بلکہ میری امت کے جو صالحین لوگ ہیں، نیک ہے، اس پر بھی تیرا سلام ہو۔
دونوں کے درمیان جو گفتگو ہو رہی تھی، فرشتوں نے سنا تو گواہی دینے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ آمین وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔